ایک عورت ہے رات میں اٹھتی ہے پانی گرم کرتی ہے اور گرم پانی سے اپنے بیٹے کو وضو کراتی ہے گھر میں جو کھانے کا تھوڑا بہت ہے وہ کھلاتی ہے اور رات کے سناٹے میں بیٹے کو اٹھا کر پانی گرم کروا کر وضو کروا کر تھوڑا بہت جو گھر میں موجود تھا کھلا کر برقع پہن کر ہاتھ پکڑ کر مسجد لے کے جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اور مسکرا کے بول سبحان اللہ. چوکی والوں سے غور کرنا غور کرنا. باپ نہیں ہے بیٹا چھوٹا ہے ماں رات میں اٹھ رہی ہے پانی گرم کر رہی ہے وضو کروا رہی ہے اور تھوڑا بہت جو گھر میں موجود ہے کھلا رہی ہے اور برقع پہن کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے کہاں لے کر جا رہی ہے؟ مسجد. ایک دن نہیں دو دن نہیں روزانہ کا یہی معمول روزانہ کا یہی معمول. اللہ اکبر. رات کے سناٹے میں اندھیرے میں ماں اپنے بیٹے کو گرم پانی سے وضو کروا کے مسجد لے جا رہی ہے. کیوں معلوم ہے؟ تاکہ میرا بچہ قرآن پڑھ لے میرا بچہ قرآن پڑھ لے. وہ بچہ صرف 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں مکمل حافظ قرآن بن گیا. آپ پوچھو گے حضرت نام کیا ہے تو ان علماء سے پوچھو. مفتی عبد الواحد کہیں گے اس بچے کا نام امام احمد بن حنبل ہے. بولو زور سے سبحان اللہ. 10 سال کی عمر میں کیا بن گئے؟ حافظ قرآن. کیسے بنے؟ ماں رات میں اٹھتی تھی وضو کرواتی تھی ہاتھ پکڑتی تھی مسجد لے جاتی تھی اور بیٹا مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے قرآن یاد کر رہا ہے قرآن یاد کر رہا ہے. 10 سال میں حافظ قرآن بن گیا. سنو 16 سال کی عمر ہوئی. کئی سال کی عمر؟ 16 سال کی عمر ہوئی تو وہی امام احمد بن حنبل نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا ماں ایسی تھی کہ بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کے لیے رات میں اٹھ کر وضو کرواتی خود انگلی پکڑتی مسجد لے جاتی تو بیٹا 10 سال میں حافظ قرآن بن گیا. امام احمد بن حنبل کی جب 16 سال کی عمر ہوئی تو انہوں نے ماں سے کہا ماں میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں. تو ماں نے معلوم ہے کیا کیا؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ گئے. ماں رونے لگی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. معلوم ہے ماں کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہ بیٹا جدا ہو رہا اس لیے نہیں کہ بیٹا الگ ہو رہا ہے. ماں صرف اس خیال و تصور میں رو پڑی کہ میرا بیٹا 16 سال کا نوجوان ہو گیا ہے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے لیکن میرے پاس تو کوشش راہ ہے ہی نہیں ذاتے راہ ہے ہی نہیں. اپنے بیٹے کو دوں تو کیا دوں اپنے بیٹے کو دوں تو کیا دوں. اللہ اکبر. تاریخ میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی ماں نے صرف 10 روٹیاں بنائی. اتنے ہی آتے تھے. 10 روٹیاں تیار ہوئی تو سوکھی 10 روٹیوں کو بنا کر ایک کپڑے میں لپیٹ دیا اور ایک بوتل میں نمک ڈال دیا اور اپنے بیٹے کے حوالے کیا. میرے بیٹے میرے لال میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سونا نہیں ہے. میرے لال تمہیں دینے کے لیے میرے پاس چاندی نہیں ہے. میرے لال تمہیں دینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. تھوڑے سے آٹے تھے جس کی 10 روٹیاں بنی ہیں. 10 روٹیاں میں تمہیں دیتی ہوں اور سن یہ بوتل میں نمک دے رہی ہوں. میرے لال میں تجھ کو اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر رہا ہوں. ایک دن زمانہ دیکھے گا کہ تو علم کے آسمان میں سورج بن کے چمکے گا. اور اللہ اکبر. وہ دن بھی آیا کہ جب امام احمد بن حنبل آسمان علم میں سورج بن کے چمکنے لگے. بہت سارے لوگ امام احمد بن حنبل کے پاس گئے. حکام وقت نے انہیں قاضی القضات کا منصب پیش کیا تو امام احمد بن حنبل نے صاف جواب دیا لوگوں زبردستی مجھے منصب مت دو زبردستی مجھے چیف قاضی مت بناؤ زبردستی مجھے قاضی القضات مت بناؤ. اگر تم زبردستی مجھ کو چیف جسٹس بناؤ گے تو میں ایسی جگہ غائب ہو جاؤں گا ایسی جگہ غائب ہو جاؤں گا کہ ڈھونڈنے کے بعد بھی میں تمہیں نہیں ملوں گا. بہت سارے لوگ امام احمد بن حنبل کے پاس آ گئے پڑھنے کے لیے. گھر کا دروازہ کھلا تھا. امام احمد بن حنبل کے لڑکے فرماتے ہیں کہ میرا باپ پچھم رخ قبلہ رخ بیٹھے
بیٹھے تھے اور بیٹھنے کے بعد میں نے چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھا مسلسل میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، داڑھی تر بتر ہو گئی ہے، سامنے کی زمین تر بتر ہو گئی ہے۔ اور جب مسلسل امام احمد بن حنبل کو روتے ہوئے بیٹے نے دیکھا تو بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر امام احمد بن حنبل سے پوچھا، ابا حضور آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ لگا آنکھوں سے آنسو کے قطرات کیوں بہ رہے ہیں؟ یہ تسلسل سے آپ کے آنسو کیوں گر رہے ہیں ابو جان؟ آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے، ہاتھ میں کپ کپی تاری ہو گئی ہے، لگا کہا آنسو پر آنسو، آنسو پر آنسو، آنسو پر آنسو گر رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو جواب دیا تھا، میرے لال مجھ کو اپنی قبر کی تنہائی یاد آ گئی ہے۔ ابھی تو میرے آگے پیچھے تم نظر آتے ہو، میرے لوگ نظر آتے ہیں، مگر مجھے قبر کی تنہائی یاد آ گئی ہے کہ قبر میں میرا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! جو اپنے وقت کا امام ہے، جو اپنے وقت کا ولی قابل ہے، جو اپنے وقت کا امام ربانی ہے، جو اپنے وقت کا اللہ